آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی کا بجٹ کتنا ہے؟ 2.5 ٹریلین 3.5 ٹریلین روپے ہماری حکومت بینکوں کو سود دے رہی ہے. کیوں؟ سب سے بڑی بورر ہماری حکومت ہے. میں سوال پوچھتا ہوں کس بات کے لیے یہ سود ہماری حکومت پے کر رہی ہے؟ جب سی پی آئی انڈیکس ہمارا 0.3 ہو چکا ہے, جب ایوریج انفلیشن اس سال کا 4% ہو گیا ہے, آئی ایم ایف کہتی ہے, دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ کہتے ہیں جب آپ کا انفلیشن ہے اس سے پازیٹو رکھنا چاہیے انٹرسٹ ریٹ. جب 4% انفلیشن ہو گیا ہے تو 5 رکھ لو نا, 5.5 کر دو, 6 کر دو. اس 11% کے ساتھ کیسے چلیں گے ہم لوگ؟ میں جا کر انڈیا, سری لنکا, چائنا, بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے کمپیٹ کروں؟ نہیں چل سکتا ہمارا کاروبار. ادھر بجلی مہنگی ہو جاتی ہے, ادھر انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سوال پوچھیں گے مجھ سے کہ پھر گورنمنٹ کر رہی, جب گورنمنٹ اپنی جیب سے پے کر رہی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جب ہم اس کو کم کریں گے تو بوم اینڈ برسٹ سائیکل ہو جائے گا, یعنی کہ اکانومی بوم کرے گی اور پھر اکانومی برسٹ ہو جائے گی. کس بات کے لیے برسٹ ہوگی؟ وہ مثال دیتی ہے 2022 میں 6% انٹرسٹ تھا, اکانومی بوم کی اور اکانومی برسٹ ہو گئی. اب گورنمنٹ کو یہ کیسے ہم سمجھائیں کہ اس سال $3.5 بلین کی تو آپ نے کووڈ کی ویکسین منگائی تھی, اور رشیا یوکرین وار کی وجہ سے آئل پرائس چڑھ گئی تھی, جس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بل ڈبل ہو گیا. اب تو پرائسز ڈاؤن ہے. آپ کے انٹرسٹ کم کرنے یا زیادہ کرنے سے دنیا میں آئل کی پرائس چڑھے گی یا گھٹے گی؟ نہیں. تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ کم کیا جائے. اگر انٹرسٹ آپ سنگل ڈیجٹ نہیں کرتے تو پھر کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی. جہاں پر آرٹیفیشلی آپ روکو گے کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی, پھر ہم 300 کی طرف پھر چل پڑیں گے. کتنی مشکل سے اس کو روکا گیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز آر پازیٹو, بٹ ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی. ہمیں 9 سینٹ کی بجلی چاہیے ہے, ہمیں سنگل ڈیجٹ تو اس مانیٹری پالیسی میں چاہیے ہے, اور اگلے 2 مہینے 3 ماہ میں اس کو 6% پہ لے کر آنا ہے. جب انفلیشن 4 ہے تو یہ کس بات کے لیے زیادہ ہے؟ یہ ہم یہاں پر آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری بات کو پازیٹو لے گی اور اس مسئلے کا حل کرے گی, اور اسٹیٹ بینک بھی کل گڈ نیوز دے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی میڈیا کا سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ہونے کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں سر, گورنمنٹ اس حوالے سے کیوں اسٹیپ نہیں لے رہی؟ کیونکہ نہ صرف خیبر پختونخوا کے بلکہ ہمارے پورے ملک کی جو بزنس کمیونٹی ہے گزشتہ کافی وقت سے اس حوالے سے اپنے موقف کو سامنے رکھے ہوئے. اب کل جب یہ پالیسی سامنے آنی ہے تو ابھی بھی ہم اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ایسا وہ کر سکیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی تو دکھ ہے نا ہمارے کو. جب انفلیشن آپ کا 4% ہے ایوریج, تو انفلیشن سے پازیٹو کر لو نا, 5 رکھ لو, 5.5 رکھ لو. کس بات کے لیے آپ ڈر رہے ہیں؟ یا یہ بینکوں کو نفع کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, آرمی کا بجٹ 2.5 ٹریلین روپیز کا ہے, ہم بینکوں کو 3.5 ٹریلین ایکسٹرا دے رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ 6 کر لو تو آپ کا سود 5 پہ آ جائے گا. ہم 8.5 ٹریلین ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, اس لیے ہم آپ کی ہیلپ سے یہ پیغام گورنمنٹ کو بھی بھیجا رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے بھی لابی کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے سمجھیں بات کو. جی کوئی بات ہے؟ اس حوالے سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی پریس کانفرنس مختلف حوالوں سے یہاں پر ہوئی ہے, لیکن اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو آپ اس حوالے سے جو نیشنل انڈسٹری ہے اسلام آباد میں اور دیگر جو ملک کے چیمبر آف کامرس ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی پلاننگ کیوں نہیں؟ کمیونٹی کو لیڈ کرتی ہے, ساری کی ساری چیمبریں جو ہیں وہ فیڈریشن کے ساتھ ہیں. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کمیونٹی نے سب شور مچایا ہوا. آپ پچھلے 10 دن میں دیکھیں تو ہر چیمبر, کراچی سے لے کے خیبر تک ہر چیمبر سب شور مچا رہی ہے. اور ہم ظاہری بات ہے گورنمنٹ سے بھی مل رہے ہیں, ہم ان سے لابنگ بھی کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بٹ کیونکہ کل مانیٹری پالیسی آ رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کو جلدی کریں. ٹھیک, تو آپ
حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پریس کانفرنس کرنے سے حکومت کا کوئی ایکشن؟ جی بہت زیادہ. میں تو کہتا ہوں میڈیا کی مہربانی ہے جن کی وجہ سے جب آئی پی پی کی بھی جو جنگ لڑی وہ میڈیا کی وجہ سے ہی سارے کانٹریکٹ ٹھیک ہوئے. بتائیں کہ جو بجٹ آ رہا ہو یا کمیونٹی پالیسی آ رہی ہو وہ چیمبرز اور ایکسرسائز کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں لیکن جو آپ کی ریکمنڈیشن جاتی ہے وہ رضی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کل آپ کی جو ریکمنڈیشن اس کو مد نظر رکھا جائے گا؟ میں تو امید کر رہا ہوں اور شور بھی مچا رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. بجٹ میں انہوں نے کافی ساری غلط چیزیں ڈالی. 37AA ڈالا کہ گریڈ 16 کا افسر جب چاہے گا جس کمپنی کے مالک کو اریسٹ کر لے گا. 21 جی سر 21S ڈالا. اس کے بعد انہوں نے وہ ڈال دیا جی 2 لاکھ روپے سے اوپر کی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. اس کے بعد انہوں نے ڈال دیا جی وہ ای انوائسنگ ہے. تو الحمدللہ یہ آپ کی ساری چیمبرز اور فیڈریشن نے مل کے جنگ لڑی. اور جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں, اب میں تو ان دنوں میں پاکستان میں نہیں تھا جو فضل مقیم صاحب نے اور حاجی افضل صاحب نے جنگ لڑی تو یہ 37AA ختم ہو چکا ہے. جی ای انوائسنگ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے اونلی پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے, اور جو 2 لاکھ کا مسئلہ تھا وہ بھی 25 لاکھ روپے ہو گیا. نہیں سر دیکھیں IMF یہ کہتی ہے کہ جتنا آپ کا انفلیشن ہے نا اس سے پازیٹیو ہونا چاہیے. تو انفلیشن 4% ہے ایوریج, تو 5 کر لو 6 کر لو, تو IMF کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر یہ جب 3.5 ٹریلین روپے حکومت زیادہ پے کرتی ہے پھر وہ ٹیکس لگا کے ہماری جیب سے نکالتی ہے. تو ہم کتنا پیسے دیں گے یا کتنا ٹیکس دیں گے ہمیں وائبل نہیں ہے, ہم چل ہی نہیں سکتے. ہمیں تو وائبل کریں, ہمیں ریجن کے ساتھ وائبل کریں. چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, ویتنام, وہاں پر کتنے کی بجلی ہے اس کے برابر کریں, کتنا انٹرسٹ ہے اس کے برابر کریں, کتنا ٹیکس ہے اس کے برابر کریں. اگر ان وائبل کر دیں گے تو باہر جس نے مال لینا وہ جا کے چائنا سے لے لے گا, وہ جا کے انڈیا سے لے لے گا, وہ سری لنکا سے لے لے گا. اس نے کوئی قسم تو نہیں کہی کہ پاکستان سے ہی لینا. پھر ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے اور ڈیفینیٹلی پھر میڈیا کو آگے بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سوری پیٹرول بل جی اور جو تاجر برادری ہے کراچی تک جتنی بھی تاجر برادریاں ہیں وہ PCCI کی چھتری تلے ہوں یا چیمبرس کی چھتری تلے ہوں یا عام انجمن کے تاجران کی ان کی چھتری تلے ہوں, تو کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو سب کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی. جب بھی سب اکٹھا ہڑتال کی طرف جاتے ہیں یا پبلک کی کسی ڈیمانڈ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے, ان کے فیصلے الگ آتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے پر بھی آپ کی جو تنظیمیں ہیں الحمدللہ اس بار جو فیڈریشن میں ہماری ٹیم آئی ہے ہم نے لڑائی جھگڑا سب سے ختم کر دیا. کوئی جو ہماری اپوزیشن پارٹی ہے ہم نے اس سے بھی پیار کیا ہوا ہے, کیونکہ جب ہم نے بزنس کمیونٹی کی جنگ لڑنی ہے تو مل کے لڑنی ہے. ہاں جب الیکشن آئے گا کسی کو شوق ہے لڑنے کا تو پھر لڑ لے, بٹ ہم پورا ایکسس دیتے ہیں, ہم سب سے پیار کرتے ہیں, سب کو عزت دیتے ہیں اور مل کے چلتے ہیں. جہاں آپ نے جہاں تک آپ کا سوال میں تاجران کا حوالہ دیا ہے, چونکہ وہ میرا فیڈ ہے پورے پاکستان, اس وقت FPCCI میں جس کا حوالہ دیا ہے تنویر بھائی نے کہ انجمن تاجران کے جو بڑے دونوں گروپ ہیں کاشف چودھری صاحب اور اجمل بلوچ صاحب, وہ آن بورڈ ہیں FPCCI کے ساتھ, اور جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ متفقہ اور مشترکہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور آج کی آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں چھوٹے بھائی عامر صاحب, تنویر صاحب پورے پاکستان فیڈریشن کے ہر چیمبر میں ہر ایک جگہ سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں. یہ تو ہمیں انہوں نے عزت بخشی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آ کے وہ پورے پاکستان